بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسی بدبخت قوم جو ایسے گندے افعال میں مبتلا تھی کہ اس سے پہلے کسی نے بھی ویسے گندے عمل نہیں کیے تھے، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ لوگ عام جلسوں میں سب کے سامنے بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ یہ قوم ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کے سب سے بدبخت قوم کہا جاتا ہے؟ وہ کون سا بے حیائی کا کام تھا جو یہ لوگ کرتے تھے، اور یہ لوگ اس گناہ کے اندر کس طرح گرفتار ہوئے، اور اس دنیا کے اندر لباطت یعنی ہم جنس پرستی کی آغاز کیسے ہوئی، اور پھر خداوند ذوالجلال نے اس قوم پر آگ اور پتھروں کا عذاب کیوں نازل فرمایا۔ قوم لوط وہ واحد قوم تھی جو دنیا کی بدترین فحاشی کرتی تھی۔ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پورا کیا کرتے تھے۔ یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی امت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا جو تاریخ آزر کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن ہی میں انتقال کر چکے تھے، لہذا حضرت لوط کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ جس شہر میں یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو سدوم کہتے ہیں۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھا۔ شہر سدوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتے کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر سدوم کا یہ علاقہ ہر لحاظ سے خوشحال تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ شہر سدوم میں اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شہر سدوم میں پیدا ہونے والے اناج اور غلوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئے۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی۔ چنانچہ شیطان کی یہ بات سن کر لوگ شیطان سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سا کام ہے۔ ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کی شکل میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا سکھایا۔ انہوں نے شیطان کے کہنے پر ایک ایسے گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہ آیا تھا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو ایسا کام کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی کرنا اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ یہ گناہ شہر سدوم کے اندر اس قدر عام ہو گیا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا، اور کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس فعل کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع کیا۔ تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ جتنا حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے، وہ اتنا ہی ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو لے آؤ وہ عذاب۔ لہذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے خود ہی عذاب الہی کی فرمائش کر دی اور بولے، اے لوط اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ لہذا لوط علیہ السلام نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان ظالم لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے۔ ادھر جب
حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت اور نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ اگر ان کے قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے جا کر شہر سدوم کے لوگوں کو یہ خبر دی کہ لوط کے گھر میں خوبصورت نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ شہر سدوم کے بدفعلوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو تمام لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ مفسرین لکھتے ہیں جب لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی، لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، اے جو میری قوم کی لڑکیاں ہے، یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہمارے اصل چاہت ہے اس سے بھی تم بخوبی واقف ہو۔ مگر ان بد ارادہ لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بھی بات نہ مانی، اور اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نہایت ہی رنجیدہ ہوئے۔ یہ تمام تر معاملات خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ حضرت لوط نے اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے، ابھی کچھ رات باقی ہے، تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے موڑ کر نہ دیکھے۔ تمہاری بیوی جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے، لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل گئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم میں چلی گئی۔ قوم لوط پر صبح کے وقت عذاب شروع ہوا۔ ابھی صبح کا آغاز ہی تھا کہ اللہ کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ پر جا کر لگا جہاں وہ موجود تھا۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اسی لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے جہاں زندگی بن نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بدکار قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور شہر سدوم کے نقشے کو اس دنیا سے ختم کر ڈالا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ یہ تھا اس بدبخت قوم کا انجام جو ہم جنس پرستی کرتا تھا، یعنی ہم جنس سے بدفعلی کرتا تھا۔ خداوند ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس جیسے بدفعلی سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے حفاظت فرمائے، آمین۔